استغفار کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ استغفار کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں۔ استغفار بھی صاحب بھائی تقریباً توبہ کے معنی میں آتا ہے۔ توبہ استغفار آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو استغفار ہے نا جی، یہ صرف اور صرف گناہوں سے توبہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کہ آدمی سے گناہ ہو گیا اور استغفار اس نے کر لیا، نہیں۔ استغفار کا استغفار یہ سمجھیں کہ ایک مستقل عبادت ہے۔ واہ واہ، بے شک، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ استغفار جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتوحات عطا فرما دی، سب کچھ ہو گیا، قرآن پاک میں ایک سورہ نصر، اس میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا محبوب سب کچھ آ گیا، نصرت ہو گئی، سب کچھ جناب والا فوج در فوج وہ داخل ہو گئے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے نبی کو، جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ امر ہے، یہ صیغہ امر کا ہے، واستغفر، فرمایا محبوب اب میری تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اگر گناہوں پہ استغفار ہے تو نبی نے کون سا گناہ کیا؟ واہ واہ، بہت اچھے۔ اگر گناہوں پہ ہی استغفار ہے تو پھر نبی نے کون سا گناہ کیا ہے؟ معصوم کہ انبیاء تو معصوم ہیں، پھر وہ نبی جس کی وجہ سے پوری کائنات کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ اللہ اللہ، ان کو فرمایا جا رہا ہے مطلب پتہ چلا کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، بے شک، ایک علیحدہ عبادت ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، سورہ نوح میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی روایت ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے بھی یہ روایت منسوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا حضور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہنے لگا حضور دعا کیجیے اللہ بارک استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہنے لگا حضور مجھے مال چاہیے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ جب یہ سارے جملے بولے تو جب یہ سارے چلے گئے تو لوگوں نے کہا حضور جو بھی آیا آپ نے استغفار کا کہا۔ جی جی، کسی کو مال میں ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے، کسی کو اپنا اولاد کی ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے، کسی کو بارش کی ضرورت ہے، باغات کی ضرورت ہے وہ بھی استغفار کرے۔ آپ نے سب کو استغفار کا کہہ دیا۔ آپ فرمانے لگے آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یعنی کہ یہ آیات قرآنی آپ سورہ نوح کی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ استغفار صرف گناہوں پہ نہیں۔ جی جی جی، صاحب بھائی آپ دیکھیں کہ فرض کرو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، فرض کیجئے گناہ تو ویسے ہو جاتے ہیں سب سے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن مجھے اولاد کی ضرورت ہے، جی، گناہ میں نے کوئی نہیں کیا لیکن اولاد کی ضرورت ہے، میں اس اولاد کے لیے بھی استغفار کر سکتا ہوں۔ بہت اچھے، میں مال کے لیے بھی، یعنی کہ نعمت کے حصول کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ بہت اچھے، یعنی کہ اس کائنات میں اگر آپ کو نعمتیں چاہیے ان کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے، استغفار سے نعمتیں ملتے ہیں۔ اب یہ میں جملہ بول رہا ہوں آپ کو اس سے استغفار کا پتہ چل جائے گا، نعمتوں کے حصول کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا آپ استغفار کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جب استغفار کریں گے اللہ کی ساری نعمتیں حضور کے ہاتھ میں آئیں گی اور آگے بانٹ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ ہے نبی کا استغفار کہ ساری نعمتیں خدا بندی جو ہے وہ حضور کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور پھر اس استغفار سے وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانٹیں گے۔ یہ نبی کا استغفار ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ گار استغفار کرتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے استغفار ہوتا ہے۔ استغفار دونوں معنوں میں شامل ہوتا ہے، ایک گناہ کی معافی کے لیے اور دوسرا نعمت کے حصول کے لیے۔ یہ دونوں طریقے سے جو ہے نا استغفار بہت اچھے۔ یقیناً استغفار رب کو ناظرین بہت پسند ہے، جیسا کہ حضرت ایک روایت بیان کر رہے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بھی ایک شخص آیا، جیسے یہ روایت ہے اسی طرح سیم ہے، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بارش مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے درم و دینار مانگے، کسی نے سکون مانگا، کسی نے رحمت مانگی، کسی نے سکون کے ساتھ ساتھ اولاد، یہ ساری دنیا کی تمام نعمتیں مانگی۔ تو جو بھی آتا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرماتے تھے جا بندے استغفار کر، استغفار کر، استغفار کر۔ یہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ذکر